کہاں چلے گئے وہ محبت کرنے والے؟ کہاں چلے گئے جو اللہ کے دین پر قربان ہونے والے، مر مٹنے والے؟ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، ہم بھی دعوی محبت میں بہت اونچے ہیں لیکن عمل کے اندر بہت نیچے۔ ہم کسی تقریب کے اندر جاتے ہیں، اب اللہ کے نبی کی محبت و دنیا داری عام باتیں۔ میں تو بخاری پڑھانے والوں کا ادنا سا خادم ایک شاگرد سا ہوں۔ میرے عزیزوں ہم تو عام سی باتیں کریں گے، معاشرت پہ تھوڑی سی آپس میں 6 نمبر کا مذاکرہ کریں گے۔ اللہ کرے دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی کے اندر کیسے آ جائے، سارے عالم کے اندر آ جائے، اس کے لیے میری ذمہ داری ہے، مجھے فکر کرنا پڑے گی، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو اقتدار بالا کی کرسیوں پر وہاں بیٹھے ان کی بھی ذمہ داری، جو تمہارے چوک کے اندر 10-10 روپے کی جوتی گانٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ عالم کی ویسے ذمہ داری، جاہل کی بھی ویسے ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے عزیزوں مجھے پیار سے ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر میں کسی کی تقریب میں جاؤں گا، کسی فنکشن میں، کسی سالگرہ میں، کسی عقیقے میں جاؤں گا تو میرے عزیزوں کپڑے بھی میرے بہترین ہونے چاہیے، بیس کوٹ بھی ہونی چاہیے، جوتے بھی پالش ہونے چاہیے، اور موزے بھی اندر ہونے چاہیے، خوشبو بھی لگنی چاہیے، رومال بھی ہونا چاہیے، ٹوپی بھی بہترین قلم والی ہونا چاہیے، کوئی کسر نہ رہے تاکہ میں VIP مہمان بن کے جاؤں۔ اور میرے چاند ناراض نہ ہونا، 8 دن بعد سید الایام جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ جل شانہ بلاتے ہیں، وہاں بھی تو تیار ہو کے جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو معاشرے کے اندر تیاری ہو رہی ہے میرے عزیزوں، اس تیاری پر خدا کی لعنت آتی ہے، رحمت نہیں آتی۔ اس قوم کا جمعہ لوگ پوچھتے ہیں کورونا وائرس کیوں آیا، میں نے کہا اس وقت جمعے کا سجدہ نہیں ہوتا جب تک اپنی قیمتی حلال کی کمائی سے نبی کی سنت پہ اسرانہ پھروا دیا جائے۔ میرے پاکستان کا، میرے بھائیوں میں کوئی میرا مسلمان بھائی خدا کے گھر میں جمعہ پڑھنے نہیں آتا۔ اور میرے عزیزوں سردی کے موسم میں چادریں، سویٹر، جرسیاں، لیدر کی جینس کی جیکٹیں، پجامے پہن کر، اندر پجامے پہن کر فی بندہ 4 کلو کا اضافی سامان اپنے اوپر رکھتا ہے، اسے میرے عزیزوں بوجھ نہیں لگتا۔ حضور علیہ السلام کی ایک چھٹا کی سنت، اس کا بوجھ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ پیر ناصر الدین صاحب خاتمہ دامت کو فیوزو فرمانے لگے میرے مرید کے مرید کو خواب آیا، پھر وہ رونے لگے، فرمایا اس نے خواب کے اندر دیکھا میرا انتقال ہو گیا، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفنایا گیا، میرا جنازہ پڑھایا گیا، مجھے قبر کے اندر اتارا گیا، میرے سگے اولاد نے میرے منہ پہ مٹی ڈالی، مجھے قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرشتے میری قبر میں آئے، نہ انہوں نے میرے سے من ربو کا پوچھا، نہ ماں دینوں کا پوچھا، ایک فرشتہ آگے آیا، میرے چہرے سے کفن کے دونوں حصے ہٹائے اور میرا چہرہ دیکھا، دوسرے فرشتے کو بلایا کہ ادھر آئیے دیکھیے، دوسرے فرشتے نے دیکھا، پہلے فرشتے نے زوردار تھپڑ منہ پر مارا، کہیں صاحب تیرے سے بعد میں لیا جائے گا، پہلے بتا محمد کی سنت کو کہاں چھوڑ سے آیا ہے۔ نبی دنیا میں آئے گا کوئی نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے صدقے قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب بھئی کوئی نبوت کا دعویٰ کر چکا یہ کرے گا، وہ صدیق ذلیل تو ہو سکتا ہے، نبی یہاں نعرہ بنتا ہے کو تاج ہوتا ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت۔ اب میرے عزیزوں بتاؤ، پہلے نبیوں پہ وحی آیا کرتی تھی، اب نبوت کار نبوت کے صدقے اب جو نبوت کا کام کر رہے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو خان کا نظام کو سنبھالے ہوئے ان کے دل پر اللہ القاء فرماتے الہام ہوتا ہے، ان کو خواب کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگیاں چل رہی ہے۔ گجر خان کا 25% حصہ رمضان المبارک میرے عزیزوں مکہ مدینے میں گزارا کرتا تھا، اور میرے عزیزوں کرونا وائرس آیا، SOPs کے تحت ہفتے اتوار کی جمعہ ہفتے کی چھٹی کروائی گئی، ہفتے اتوار کی کرائی گئی، احتجاج کروا کے ہم نے اتوار کی چھڑوا کے جمعہ ہفتے کی کروا لی کہ ہمارے شہر کے اندر پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی کریں گے 3 ہو جائے گی، تمہارا احتجاج کامیاب ہو گیا۔ بجٹ آیا میرے عزیزوں، الاؤنس کے اندر کمی آئی، تنخواہیں نہ بڑھی، احتجاج کروایا، احتجاج قبول کروا لیا۔ میرے عزیزوں کرونا وائرس آیا، ہم نے کالیاں پٹیاں باندھیاں، کالی پٹی باندھی، نامنظور،
تفیق نامنظور، احتیاطی تدابیر نامنظور، پتہ نہیں کرونا ہے نہیں ہے تو اللہ ہماری جان چھڑا دے، نہیں ہے تو اللہ جل شانہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے عزیزو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ریاست کے اندر رہتے ہیں، اسلامی حکومت ہے، ہم ہر ایک حکم کے پابند ہیں، لیکن اس حکم کی پابندی بھی کریں گے جس میں قرآن کی خلاف ہو، نبی کی سنت کے خلاف ہو، نبی کی شریعت کے خلاف ہو، حفاظ قرآن کے خلاف ہو۔ الحمدللہ تم دکان والے مذمت کرو یا نہ کرو، مدرسے والے انشاءاللہ مذمت کرتے رہیں گے، اور آپ بھی اس کے رسول ہو، الحمدللہ آپ بھی مذمت کرتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے داڑھیوں والے آج کے رسول ہیں اور داڑھی خدا آج کے رسول نہیں، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کو لے کے آتا ہے۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرما۔ بہت بہت دور چلے گئے میرے عزیزو، ایک نعرہ پچھلے سال 8 مارچ کو لگا تھا، میری مرضی میرا جسم، ایک نعرہ تھا نا، کیا شرک پہلے نہیں ہوا، کیا زنا پہلے نہیں ہو رہا تھا، شراب کے جام نہیں چھلک رہے تھے، ختم نبوت کا انکار پہلے نہیں کیا جا رہا تھا، صحابہ پر انگلیاں نہیں اٹھ رہی تھی، ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو رہا تھا۔ لیکن میرے عزیزو جب فرعون نے بھی للکارا تھا، فرعون کے بعد دوسرا نعرہ پچھلے سال 8 مارچ کو لگا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، مرضی بھی میری جسم بھی میرا، پروردگار عالم نے 4 دن کے اندر بیڑا بھر کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ہمارے پچھلے سال نعرہ لگا، اللہ نے فرمایا ہر چیز برداشت ہوگی لیکن میری توحید کے اندر دراڑے، غیرت کا لباس اتار کر بے غیرتی کا لباس پہنو گے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ الخلق عیال اللہ، میرے گھر کے اندر بے ایمانی ہو، میرے گھر کے اندر حرام پائی شروع ہو جائے اور میرا بچہ غلطاتوں میں پڑ جائے، اور میرے عزیزوں میری بچی غلطاتوں کے اندر پڑ جائے، میرا رائٹ بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے بچوں کو سمجھانا۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اس کا قرب ہے۔ وہ کبھی ڈینگی وائرس سے سمجھاتا رہا، کبھی زلزلے کے جھٹکے دے دے کے سمجھاتا رہا، کبھی بے موسمی بارشیں آتی رہی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دی آج ٹماٹر 10 روپے کلو، کل 50 روپے کلو، پرسوں 30 روپے کلو، سرسوں 40 روپے کلو، یہ کیا ہے؟ آٹا 20 روپے کلو، پرسوں 40 روپے کلو، یہ کیا ہے؟ حکومتوں نے کیا؟ بڑھنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حکومتوں نے نہیں کیا، اللہ کا ایک ترازو ہے، اس کی دستی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کی مٹھ اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا جب لوگ دنیا کے اندر نیکی زیادہ کرتے ہیں، فرمایا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، اللہ زمین پہ چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ جب گناہ زیادہ جانے لگ جائے، نیکیاں جانی کم ہو جائے، تو پھر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، چیزوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں بھی آپ بھی، چلو شاید آپ تو بہت نیک لوگ ہو، میں کم نیک ہوں گا، جتنا بھی اللہ قبول فرمائے، ہم نیکی کروانا جانتے ہیں، نیکی کرنا نہیں جانتے، ہم نیک دیکھنا جانتے ہیں، نیک بننا نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے جو یہ کرونا آیا، پابندیاں لگی، وہ کرونا یونس علیہ السلام پر آیا تھا، ہماری تو مارکیٹیں بند کر دی گئی، ہماری دکانیں بند، ہمارے پلازے، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، کرونے نے سب کچھ بند کرا دیا۔ یونس علیہ السلام 40 دن میرے عزیزوں مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو گئے۔ کیسے کرونے اس مچھلی کے پیٹ والے کرونے سے کیسے نجات ملی؟ فرمایا میرا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب تک اپنے آپ کو گرائے گا نہیں مجھے بڑھائے گا نہیں۔ ابھی مولا میرے سے پوچھ رہے تھے، مولا یہ بیماری ہے کرونا،
میں نے کہا نا بابا یہ عذاب پر عذاب ہمارے پہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک چوری دوسری سے نہ دوری. کوئی کہتا یار یہ تو نے غلط کام کیا باز آ جا, کہتا کیا تو کیا, تجھے کیا لینا, میں خود بھگتوں گا. یہ گردن کا سری اللہ کو برداشت ہوئی نہیں. مروڑ بھی دیتے ہیں, اللہ گردن کا سریہ توڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں. اس نے کبھی کسی کے گردن کے سریے کی پرواہ کوئی نہ کی. یہ تو احسان مان لو اس نبی کا جو راتوں کو سجدے میں رو رو کے چلا گیا, دل کے اجالے میں پیٹ پہ دو پتھر مار کر امت کا غمخوار نبی. مسلمانوں پتہ بھی ہے امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا. 1 سال ہو گیا ہمیں روزہ رسول پر جانے سے روک دیا گیا. کہاں وہ بیت اللہ کی بہاریں, کہاں وہ بیت اللہ کا طواف, کہاں وہ حجر اسود کا چومنا, کہاں مذاب رحمت سے چپٹنا, کہاں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا, کہاں زمزم سر پہ ڈالنا, زمزم پینا. راجہ صاحب کہاں تھے, پورا مہینہ نظر نہیں آئے. ابھی اللہ کا شکر ہے رمضان میں نے مکہ مدینے میں گزارا, 27 میں نے وہاں, عید میں نے مدینے کے اندر کی. آپ کا حصہ رکھا ہے, کل سبزی لینے آؤں گا تو لے کے آؤں گا. جب کل سبزی لینے آئے تو ایک اتنی سی پلاسٹک کی بوتل کے اندر 3 گھونٹ زمزم کے دے دیے, 3 کھجوریں دے دی. کہیں برکت کی سمجھنا, یہی سمجھنا. اور لوگوں 1 سال ہو گیا نہ زمزم نصیب ہوا نہ کھجوریں نصیب ہوئی. اپنے روتے فریاد کی مالدار, تجھے دنیا کی کوئی نعمت جو پاکستان اور پاکستان سے باہر نہ ہو, اللہ کوئی نعمت ہمارے ہوٹوں کے قریب جو ایسی نہیں جدا کی ہو. اللہ زمزم کھجوریں کیوں چھین لی, اور میں زمزم کا میں بتاتا ہوں, اور کھجوروں کا مدینے والے سے پوچھ لو یا اللہ زمزم کیوں چھین لیا. اور میں جب سگی بیٹیوں کی شادیوں میں باپ اور بھائیوں کو شراب پینے میں مزہ آنے لگے, انہیں زمزم پلانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ہے مہندی کا فنکشن ہے, کیا فنکشن ہے, دھوم دھڑاک ہوگی, ہلا دھلا ہوگا. 11 جگہ میرا نبی دولہا بن کے گیا اور 3 دولہے نبی کے دروازے پر آئے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا صدیق کی بیٹی کی بیٹی ہوئی یا محمد کے ساتھ شمالات بڑھ کے کوئی گیا, حسن و حسین شمالے بڑھتے گئے, آگے کیا بلال ڈھول لے کے گیا. ایک بانسری کی آواز کان میں آئی, رحمت والے نبی نے یہ چھوٹی انگلیاں کان میں ڈالی, پتہ نہیں 2 میل 3 میل تک انگلیاں ڈال کے گئے. حضرت انس سے پوچھا منحوس آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی, اور جس کو نبی منحوس آواز کہے میں اسے روح کی ندا کہوں کہ نعمت نہیں آئے گی, کرونے کی صورت میں خدا کی لعنت آئے گی. چلو زمزم تو ہمارے سے چھین لیا, مدینے کی برکت تبرک کیوں چھینا. فرمایا بڑے بڑے دل کے دعوے داروں کو جب بیٹیوں کا حق کھانے کے بعد ٹکار نہ ہے, انہیں مدینے کی کھجوریں کھلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث میرے دین و حدیث پاک پڑھ بھی رہے تھے اور آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے. فرمایا لوگوں اللہ کے واسطے اگر 4 مرنے کا مکان ہو, بیٹیوں کو حصہ دے کے مرنا, قبر کے اندر کفن میں ان کا حصہ لے کے مرنا, نہ کفن بچے گا نہ جسم بچے گا. کون ہو؟ الہ العالمین, میں فلانے مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں. 18 سال کی عمر میں عالم بن گیا, 19 سال میں میں نے حدیث پڑھانا شروع کی, بہت 66 سال کی عمر میں آئی, اس دن بھی بخاری پڑھائی تھی. اللہ فرمائے کہ ذرا سامنے کھڑے ہو جائیے. کون ہو؟ میرا نام عبد الحنان ہے. سن 88 سے خطابت شروع کی, 2021 33 34 سال ہو گئے. اللہ فرمائے کہ سامنے کھڑے ہو جائیے. کون ہو؟ یا اللہ سب سے پہلے 4 مہینے میں نے لگائے تھے, اس ساری زندگی ہر سال 4 مہینے لگاتا رہا. اللہ فرمائے کہ سامنے کھڑے ہو جائیے.
کون اپنے علاقے کا سماجی کارکن رمضان المبارک کے مہینے میں گجر خان اور گجر خان سے باہر 400 تھیلے راشن کے تقسیم کیے تھے، سحری افطاری کے مسجدوں کے اندر انتظام کیے تھے. سامنے کھڑے ہو جاؤ، کون ہو؟ یا اللہ 40 سال سے ہر رات 27 میں میری مکے میں گزرا کرتی تھی اور آخری رات مدینہ شریف میں گزرا کرتی تھی. اللہ فرمائے گے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میرے دنیا میں تمہیں کیا دیا تھا؟ یا اللہ پلازہ بھی دیا تھا، مارکیٹ بھی دی تھی، ایک مکان کرائے کا دیا تھا، ایک اپنا دیا تھا. اللہ فرمائے گے تجھے کیا دیا تھا؟ یا اللہ 60 سال حدیث پڑھاتا رہا اور میں اس کا اجر اپنی جگہ، لیکن دیا تھا کیا؟ الہ العالمین پوری 50 سالہ نوکری میں خدمت میں میرے 5 مرلے کا بچوں کے لیے سر چھپانے کے لیے مکان بنایا. اللہ فرمائے گے خاموش ہو جا. ہاں جی یا اللہ میرے تو 4 مرلے کا پلاٹ لیا، مکان بنانے کی توفیق بھی نہ ملی، تو نے بلا لیا. اللہ فرمائے گے 4 مرلے والے پلاٹے والے 5 مرلے کے مکان والے اولاد نے میرے تجھے کون سی رحمت دی تھی؟ اللہ 4 بیٹے 2 بیٹیاں دی تھی. اللہ فرمائے گے فرشتوں کھولو اس کا کھاتا، یہ اپنی وراثت میں سب کو برابر دے کے آیا، بیٹی کا بیٹی کو، بیٹے کا بیٹے کو. فرشتہ کھاتا کھولے گا، اللہ کو علم ہے باوجود جان لے کے. اللہ فرمائے گے کھولو کھاتا، کھاتا کھول کے دیکھے گا بیٹے والے خرچے میں لکھا ہوگا وراثت ساری دے دی، اور بیٹی والے خرچے میں کروس لکھا ہوگا. اللہ اسے الحدیث کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالے گا. اس اللہ عبدالحنان کے چپڑے پہ ہاتھ ڈالے گا. ایک فرشتو اتنا مارو دنیا کی لذت بھول جائے. بے گواہ اس کا جنازہ اٹھنے کے بعد 1 سال گزر گیا. اس کا وہ دن آیا جس نے اس کا جنازہ اٹھا تھا، اس کے بیٹوں کو یاد نہ رہا. اور میں دیکھ رہا تھا مصلی پہ بیٹی بیٹھی رو رو کے دعا کر رہی تھی. اسے بتا تو صحیح بیٹی کو کرائے کے مکان میں کیوں دھکے دے کے آیا؟ کچھ پھر وہ شیخ الحدیث روئے، کہنے لگے اگر ایک مرلہ بھی بچی کا حصہ تھا نہیں دیا، اللہ کہیں گے کسی کا حساب نماز سے، کسی کا روزے سے، کسی کا حج سے، کسی کا زکات سے لو. اس کو فرشتوں ہاتھ میں تسلا دو، ہاتھ میں دابڑا تسلا دو، ہاتھ میں کسی پھوڑا کو ڈال دو، اس کو دنیا کے اندر واپس جا. اس ایک مرنے کی مٹی تحت الثرا تک اٹھا کے میدان محشر میں لے کے آ. جب تک ساری مٹی نہیں آئے گا میں اللہ تیرا حساب بھی شروع نہیں کروں گا.